الذین یظنون اور بے شک کہ وہ لوگ یظنون جو یقین رکھتے ہیں انہم بے شک کہ وہ ملاقو اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اپنے رب کے سامنے ہوں گے، وانہم اور وہی الیہ راجعون اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، یعنی جو ڈرنے والے ہیں، عاجزی کرنے والے ہیں، اور وہی بہتر ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ ہمارا سورۃ البقرہ تھی، آیت نمبر ہماری چل رہی تھی، رکوع نمبر 5 تھا ہمارا، اور آیات جو ہماری ہیں 40-41 ہم شروع کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تمہارے اوپر جو میں نے انعامات کیے، بن و سلوہ اتارا، تمہیں دوسروں پر فضیلت دی، تو اس سب چیزوں کو تم یاد کرو۔ آپ لوگ اپنی کتاب کو سامنے رکھیے جو آپ کی ٹیکسٹ بک کالج میں لگوائی گئی ہے، آپ اس کو سامنے رکھ کے اس کے صفحات کو کھول کے وہاں سے مکمل تفصیلات کو دیکھا کریں، اور یہاں سے جو پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہوتی ہیں چیزیں، ان کے اوپر مزید اپنے مطالعے کے ساتھ ان عنوانات کو تفصیل کے ساتھ لکھا کریں۔ تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کا تعارف کروایا کہ بنی اسرائیل ہیں کون۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت یعقوب کی نسل 12 بیٹوں سے چلی تھی، اور وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئی، اور وہ سب کے سب اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسماعیل تھے، جو کہ بنی اسماعیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو صرف اور صرف ایک نبی بنی اسماعیل میں آئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ سب بنی اسرائیل میں تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فضیلت اس طرح سے عطا کی کہ ان میں 4000 انبیاء مبعوث فرمائے، 4000 سال تک سلسلہ نبوت انہی میں رہا۔ توحید کی سب سے بڑی جو ہے قوم سمجھا جاتا تھا ان کو، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید تھا۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں انہوں نے سب نے ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، اور پھر اللہ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، بہت سارے احسانات کیے، اور الہامی کتابوں کا ان کو بہت سارا علم دیا، بہت ساری صحیفے دیے، اور ان کو جو کتابیں اور صحیفے دیے تھے ان میں بار بار اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ آخر میں ایک نبی آئیں گے جو آخری نبی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم نے ان کی فرما برداری کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اور فضیلت کی وجہ بھی ان کی یہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر جو احسانات کیے تھے، ان کے اندر بہت سارے انبیاء مبعوث کیے تھے۔ فرعون جیسے جابر بادشاہوں سے اللہ نے ان کی جو ہے وہ بچت فرمائی، ان کو محفوظ رکھا، بادشاہت ان کو عطا کی۔ ایک وقت تھا کہ پوری دنیا پہ ان کی حکومت تھی، اور ان کے لیے کھانا جو ہے من و سلوہ وہ آسمان سے اترا کرتا تھا، اور اللہ نے معجزے کے طور پر ایک پتھر سے ان کے لیے پانی کے 12 چشمے ان کے لیے جاری فرمائے تھے اللہ رب العزت نے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تم تھوڑی تھوڑی قیمتوں کے ساتھ، تھوڑی تھوڑی چیزوں کے بدلے میں میری آیات کو نہ بیچو، اور تم سب سے پہلے کافر نہ بنو۔ پھر اللہ اگلی آیات میں آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں کہ تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہودی چونکہ بہت زیادہ علم رکھتے تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو یہ قرآن پاک میں تحریف کیا کرتے تھے، اور اپنی کتابوں میں بھی تحریف کرتے تھے۔ جو پہلے ان کے پاس انجیل، تورات، زبور وغیرہ نازل ہوئی تھی، تو یہ ان الہامی کتابوں میں جو ان کے اوپر نازل ہوئی تھی تورات اور زبور، اور جو عیسائیوں پہ نازل ہوئی تھی انجیل، ان سب میں تحریف اس طرح سے کرتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ثابت کرنے والی آیات تھیں اور قرآن پاک کو، یہ ان کو بدل دیتے تھے، یا پھر کچھ پیسے لے کے اور دوسرے لوگوں کی اپنی پسند کی آیات کو وہاں پر شامل کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کی عادت بن چکی تھی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ تمام انبیاء تو ہماری نسل میں آئے تھے، اور یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ تو آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کو میں نے نماز کی دعوت دی ہے، تم نماز قائم کرو، یعنی تم جو کر چکے ہو اس کے بعد بھی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ تم اس سب سے توبہ کر لو۔ نماز سب سے افضل عبادت ہے، زکوٰۃ سب سے افضل عبادت ہے، تو تم اسلام کے ارکان ادا کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر شریعت میں اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کی دعوت دی ہے۔ تو اپنے غرور کو ختم کر دو، مساوات کے ساتھ دین اسلام کے اوپر چلنے والے بن جاؤ، اور نماز قائم کرنے والے بن جاؤ۔ پھر آیت نمبر 44 میں فرمایا کہ تمہارے پاس علم تو بہت ہے، تمہارے پاس ہر چیز کا علم ہے، تم لوگوں کو بڑا جو ہے دعوتیں بھی دیتے ہو دین کی، اور لیکن
ایک بیماری تمہارے اندر ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی اور تقوی کی تلقین کرتے ہو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اپنی پرائیویٹ محفلیں جو ہوتی ہیں جن میں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ صرف ہم علماء ہی ہیں باقی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ تو یہ مانتے ہیں کہ تورات میں اور زبور میں لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، لیکن عام لوگوں کو جھوٹ بولتے ہیں، عام لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہے، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بتاتے ہیں۔ تو ان کے قول میں اور ان کے فعل میں اتنا تضاد ہے، دوسروں کو دعوت کچھ دیتے ہیں خود کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت ان کو تنبیہ کر رہے ہیں ان کے برے اعمال پر کہ اس کی سزا بہت سخت ہوگی۔ تو پھر آیت نمبر 45 اور 46 ہے۔ آیت نمبر 45 اور 46 میں اللہ رب العزت پھر ان کو بتا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جس چیز کو اختیار کیا تھا اور آخری نبی پر ایمان لانے کے لیے ان کو میں نے سب سے پہلے ان کو بتا دیا تھا ان کی کتابوں میں کہ تم آخری نبی ایک آئے گا اور تم نے ان پر ایمان لانا ہے، تو اب جو تم مشکل میں پڑے ہوئے ہو، فضول میں، پریشانی میں، دشمنی مول لی ہوئی ہے، اب بھی اگر تم نماز ادا کرو اور صبر کرو، یعنی اس چیز پہ صبر کرو کہ تمہارے لیے یہ نہیں تھی نبوت، یہ بنی اسماعیل میں ہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور اللہ کی طرف سے برحق ہیں، جو ان پر کلام نازل ہوا ہے وہ بھی برحق ہے، تو یہ تم لوگوں کے لیے اچھا ہے، یہی تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے اور تم بھی پھر آخرت میں امت مسلمہ بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے اجر پاؤ گے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جس شخص نے 2 انبیاء یعنی اپنے نبی کی ملت پر وہ تھا، پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر لیا تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔